سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم آپ کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے عورت کے بال نظر آ جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ روزے میں بولتے رہنا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، اس سے کیا روزہ متاثر ہوتا ہے؟ اور تیسرا کیا گھریلو کام کرنا عورت پر فرض ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور اس کے لیے کوئی اچھی سی کتاب بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں ارشاد کہہ رہی ہیں نماز میں بال منہ میں آ گئے تھے؟ نہیں، بال نظر آ جائیں مطلب۔ ہاں، یہ سر جو ہے، یہ بال جو ہیں عورت کے ستر میں داخل ہیں، مکمل ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑے بہت نکل آئے تو گنجائش نکل آئے گی، لیکن بہت زیادہ بال کھلے ہوں تو پھر یہ نماز کے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے اگر بطور شکوہ ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی اعتراض، کوفت، کراہت، نفرت، اظہار نفرت اگر یہ ہے تو مناسب بالکل نہیں ہے، یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر ویسے کسی نے پوچھا بھائی کیسا چل رہا روزہ، کہ یار آج تو بہت لگ رہا ہے، تو یہ صرف ایک پولائٹلی ایک اپنی کیفیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت پر گھر کا کام کاج قضاءً واجب نہیں ہے، دیانتاً واجب ہے۔ قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاکم مجبور نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ کرے تو کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتے کہ شوہر جا کے کورٹ میں کہے کام نہیں کر رہی، تو قضاءً واجب نہیں۔ دیانتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرف، ہمارے ماحول کے مطابق تمام بہنیں گھر میں کام کرتی ہی ہیں تو انہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کا واجب نہیں ہے کہ اگر عورت کام نہ کرے تو اس کو وہ سزا کی مستحق ہو جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے یا وہ گناہ گار کہلائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں اگر کوئی بہنیں گھر کا کام کر رہی ہوں تو شوہر کو چاہیے، ساس کو چاہیے کہ اس کو سراہے اور ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، تاکہ بچی خوش دلی کے ساتھ کام کرے۔ وہ سارے دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرے اور شام کو آپ کہیں کہ پڑی مری رہتی ہے، کام دیکھو تو سارے ناقص کرتی ہے، سر سے بلا ٹالتی ہے بھائی یہ تو، یعنی وہ بیچاری اتنی محنت کر رہی ہے، آپ 2 منٹ میں ساری اس کی محنت کو رائگاں کر رہے ہیں، تو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علم جو ہے وہ نبی کریم نے جسے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ پہلا عقیدے کا علم، عقائد اسلام، اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبی، نبوت، رسالت، رسولوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، عقیدہ آخرت اور تقدیر وغیرہ کے مسائل۔ دوسرے ہوتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ، جو بھی عبادت ہم پر لازم ہو جائے، جو بھی معاملات ہم لوگوں سے کر رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد، اس کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کرنا کہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہ کر تقاضائے شریعت کے مطابق اس کو ادا کر سکیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت۔ یہ کسی ایک کتاب میں تو آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ بہت ہی پھر طویل ہو جاتا ہے، لیکن مختلف کتب میں مل جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہمارے پروگرام وغیرہ دیکھیں، جیسے احکام شریعت ہے، اس میں اکثر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، یا کہیں پہ فرض علوم کورس ہو رہا ہو تو اس کو جوائن کر لیں، تاکہ وہ لمٹ چیزیں نکال کر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں وہ آپ کو سکھا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں جبکہ میری فیملی پاکستان میں ہے۔ میرے بالغ اور نابالغ بچوں کا صدقہ فطر کس حساب سے ہوگا، پاکستان کے حساب سے یا پھر دبئی کے حساب سے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرا والد نماز پڑھتے تھے، اکثر کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے، اس کے لیے کیا کہ جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ماں کی عمر 88 سال ہے، وہ مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں، ہم 2 بہنیں، ادھر میرا دل عمرہ کرنے کو چاہتا ہے، ادھر ایک ضعیف ماں ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی مفتی صاحب۔ جی، والد صاحب کی اگر آپ کو گمان ہے کہ کچھ نمازیں نکل گئی تھیں تو تحری کریں، یعنی دل سے پوچھیں کتنی نمازیں ہوں گی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں اگر ان کی قضا نمازوں کا ٹوٹل نکالا جائے تو اتنا ہی بن جائے گا، تو پھر ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ 240 روپے ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے، اور ایک دن کی 6 نمازوں کے 6 فدیے ہوں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی سے کر سکے تو دینا شروع کر دیں، پورے ہو گئے تو ٹھیک، نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ درگزر فرمائے گا۔ اور یہ کہتی ہیں والدہ کی عمر 88 سال ہے، عمرے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اگر میں جاؤں تو کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں
لیکن میری بوڑھی والدہ بھی ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب۔ واہ واہ، عمرہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، تو ماں کی خدمت آپ کے لیے فرض یا واجب کے درجے میں ہے کیونکہ بہت زیادہ محتاج ہیں، تو عمرہ پوسٹ پون رکھیں، ماں کی خدمت کریں۔ ہاں اگر حج فرض ہوتا تو پھر اس کے لیے الگ ہم کوئی سجیشن دیتے، لیکن ابھی عمرے کے حق میں تو والدہ کی خدمت کو مقدم رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رئیس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سوال بتائیے گا۔ جی ایک میں مفتی محمد اکمل عطاری صاحب کی بارگاہ میں السلام علیکم، میں بلوچستان سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم فرمائیے۔ السلام۔ جی میرا سوال مفتی اکمل سے ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں گندم تقریباً 3028 روپے میں چل رہی ہے، تو ہم صدقہ اپنے علاقے کے مطابق دیں یا 240 روپے وہی ڈن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف کون سا افضل ہے اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ پہلا سوال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نفل کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج میں رمی کے بعد طواف زیارت کیا جا سکتا ہے؟ اور آخری سوال یہ تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے تمام سوالات کو۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایک میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ باہر رہتے ہیں تو فیملی پاکستان میں ہے، تو فطرے کا حساب ان کے اعتبار سے ہوگا فیملی کے اعتبار سے ہوگا؟ دیکھیں جو باہر ہے وہ باہر کے حساب سے اپنا فطرے کا قیمت لگائے، 2 کلو گندم کی قیمت جو بنتی ہے، اور جو فیملی پاکستان میں ہے وہ یہاں کے 240 روپے کے حساب سے کر لیں اوسطاً، تو اس طرح نکالا جائے۔ اور یہ انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں گندم مہنگی ہے تھوڑی سی، 240 روپے نہیں بنتے، 2 کلو کے زیادہ بنتے ہیں، تو اگر ایسا ہے یہ جو 240 بتایا نا یہ اوسط اعتبار سے جی ہے، اوسط، ورنہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اگر سمجھتے ہیں زیادہ بن رہا ہے تو آپ اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ اچھا۔ اور فجر کے بعد بھائی نے پوچھا کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو نفل کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم نے نفل منع کیا ہے، قضا سجدہ منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے آپ نفل نہیں پڑھیں گے۔ بحکم حدیث قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی چھپ کر پڑھیں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ امامہ سب سے افضل کون سا ہے؟ اب افضل مفضول کا تو کوئی نہیں، امامہ تو سرکار کی سنت ہے، اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر باندھیں، ہو سکے قبلہ روح ہو کے باندھیں، اور کم از کم 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے۔ یہ شرعی لحاظ سے بیچ کی انگلی سے لے کر اور کوہنی تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے، اچھا، تو 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے، اور آپ تھوڑا سا خوبصورت کر کے باندھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی باندھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معظم دینی ہوتا ہے تو ان کا اس طرح بے ترتیب امامہ باندھنا ان کی سادگی کی دلالت بن جاتا ہے، علامت بنتا ہے۔ عام آدمی باندھے تو لوگ کہتے ہیں کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ سنت کو اس دور میں اس انداز سے پیش کریں کہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اپنانے کی طرف آئے۔ اگر آپ نے ٹیڑھا میڑھا امامہ باندھ لیا ٹھیک ہے، اگر اخلاص سے باندھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا کہے یار اگر میں باندھوں گا میں بھی ایسا نظر آؤں گا تو بھائی میں نہیں باندھتا ہوں، یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ نبی کریم کی سنت کی محبت پیدا کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ سامنے والے کے دل میں ایک کراہت یا خدا نہ خواستہ نفرت سی پیدا کر دی، یہ مناسب نہیں۔ خوبصورت انداز سے باندھنے کی کوشش کریں لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہی باندھیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی جناب، آپ کی دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے سے میرا سوال ہے کہ میں بیوہ ہوں نا، تو 15-20 ہزار میری منتھلی پینشن ہے، تو اس میں گزارا جو ہے بس مشکل سے ہی ہوتا ہے، تو میرے پاس تھوڑا سا زیور بھی ہے اور تو مجھ پہ زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے تھوڑے سے ایسے ہیں نا بینک میں، تو مجھ پہ سود ہے، وہ جو میں پیسے لیتی ہوں وہ سود میں شامل ہے، سود ہے کہ نہیں؟ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ میں نے پوچھنا تھا کہ قصر نمازوں میں صرف فرض پڑھنی چاہیے یا سنتیں بھی پڑھنی چاہیے؟ دوسرا یہ کہ یہ فطرہ جو ہے عید سے کتنے دن پہلے دے سکتے ہیں، یا یہ 1 دن پہلے یا 10-15 دن پہلے؟ ٹھیک ہے۔ اور تراویحوں میں جو ہے وہ اپنا الحمد کے بعد 3 دفعہ کل پڑھ لیں، کیونکہ اگر پوری کوئی اور صورت نہ آتی ہو تو یہ صحیح رہے گا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے پوچھنا تھا کہ اس وقت تہجد کی نماز ہے، یہ نفل کی نیت کر کے تہجد کی پڑھیں گے یا سنت کی نیت کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں
ہم جب شرعی معذور ہے کوئی بندہ تو وہ اذان ہو رہی ہے تو اس کے بعد نماز پڑھ لے یا جماعت کا انتظار کرے اس کے بعد پڑھے؟ مہربانی. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر میں جب نماز پڑھتی ہوں نا، ہیلو جی آ رہی ہے کی آواز ذرا. سر میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو فرض نماز کے بعد جب 4 فرض پڑھی ہوتی ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے میں اتحیات میں بیٹھتی ہوں تو وہ میں نا پورا درود شریف تک پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی. تو وہ اس میں کوئی بات تو نہیں ہے کہ مطلب گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ سوالات کو. بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. جی بھائی نے فرمایا تھا کہ طواف الزیارہ رمزی کے بعد کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذو الحجہ کو 4 افعال ہوتے ہیں بڑے: کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا اور طواف الزیارہ. پہلے 3 میں ترتیب واجب ہے، یعنی رمی پہلے آپ کریں گے، اس کے بعد آپ قربانی حلق کروائیں گے، پھر قربانی کریں گے، اور اس کے بعد یہ طواف الزیارہ کے لیے آپ پہلے رمی کریں گے، پھر قربانی، پھر حلق اور پھر طواف الزیارہ. تو چونکہ طواف الزیارہ میں ترتیب واجب نہیں ہے اس لیے آپ پہلے طواف الزیارہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو رش بہت زیادہ نظر آئے تو آپ طواف الزیارہ کے لیے نکل جائیں، اس ٹائم وہاں رش بہت کم ہوتا ہے. کرنے کے بعد وہ سارا ہجوم وہاں جائے گا تو آپ آ کے رمزی کر لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکن پہلے 3 میں ترتیب لازم ہوتی ہے. اور نماز میں اگر خوش و خضو حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل لکھا ہے فقہا نے. کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. فقہا نے فرمایا آنکھیں کھول کر اگر وسوسے کم آتے ہیں تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے، اور بند کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بند کر کے پڑھنا افضل ہوگا. اور بہن نے فرمایا کہ 20,000 ان کی پینشن ہے، تھوڑا سا زیور بھی ہے، تو زکوٰۃ ان پہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیں جو 20,000 پینشن آتی ہوگی وہ تو پورے مہینے میں خرچ ہو جاتی ہوگی، اور اگر زیور آپ کا تھوڑا ہے یعنی 7.5 تولہ، اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم ہے تو نہیں ہوگی. لیکن اگر دونوں تھوڑے تھوڑے موجود ہے تو ملا کر پھر ان پہ زکوٰۃ بنے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بینک میں تھوڑی رقم رکھی ہوئی ہے تو کیا اس پہ جو پروفٹ آ رہا ہے سود ہے؟ اگر وہ اسلامک بینک میں ہے تو وہ مضاربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اس میں سود نہیں بنے گا. اور اگر اور بینکوں میں رکھوائی ہوئی ہے آپ نے اور انہوں نے باقاعدہ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تھا تب تو وہ سود نہیں بنے گا. لیکن اگر تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بس رکھوائیں اتنا پروفٹ لے لیں، تو پھر وہ خالصتاً سود ہے، اسے ختم کرنا واجب ہوگا. قصر جو ہے صرف فرضوں کے اندر ہوتی ہے، ظہر کے 4، عصر کے 4، عشاء کے 4، ان کو 2 کر کے پڑھیں گے. نوافل سنن میں قصر نہیں ہوتی بالکل. اب انہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یہ مطلب حالات پر، طبیعت پر موقوف ہوتا ہے. اگر حالات ٹھیک ہیں، کوئی جلد بازی نہیں ہے، طبیعت بھی مائل ہے، تو بالکل آپ پوری پڑھیں، وہ پوری پڑھنی ہوگی. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے، آپ کو جلدی جانا ہے یا طبیعت پہ گرا گزر رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ بعض اوقات ماحول، ٹرین میں سفر، دیگر چیزوں میں، تو نوافل اور سنن وہاں پر سفر میں چھوڑے جا سکتے ہیں. اور فطرہ جو ہے وہ عید سے پہلے دینا مستحب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رمضان کے دوران ہی دے دیں تاکہ وہ غریب تک پہنچے تو وہ عید کی تیاری کر سکے، اس کے لیے آسانی ہو جائے. اور تہجد کے اندر آپ سنت کی نیت کریں چاہے نفل کی. ویسے نفل نماز ہے لیکن سنت کی نیت اگر اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھی، میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں، تو سنت کی نیت سے بھی یہ نماز ہو جائے گی. شرعی معذور اگر کوئی ہے جو جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس کو وضو ہی قائم نہیں ہوتا، تو اس کو جماعت کے اختتام کے انتظار کی حاجت نہیں ہے، وہ اس سے پہلے ہی اپنے گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بہن فرماتی ہیں 2 رکعت میں جب میں بیٹھتی ہوں تو تحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ جاتی ہوں شوق اور ذوق میں. اگر تو یہ سنت غیر موقدہ ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر تھا کہ آپ نے پڑھ لی. لیکن اگر سنت موقدہ ہے یا فرض ہے یا وتر جو واجب ہے، اس میں اگر آپ آگے گئیں تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے کریں گی تو گناہ بھی ہوگا، کیونکہ ترک واجب جان بوجھ کے گناہ ہے، اس میں صرف اتحیات پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا تھا. جناب کالز کو شامل کرتے ہیں. کالرز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مفتی انکل سے سوال ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں کوئی بغیر بات کیے اندر جا کے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی وہ قرآنک پروگرام دیکھ رہی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بیٹی کی عمر 15 سال ہے. اگر وہ حج یا عمرے کی نیت کر لے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادا نہ کر پائے تو کیا اس پہ کوئی مطلب کوئی وہ دینا پڑے گا فطرہ یا پھر کوئی؟ ٹھیک ہے جناب، کفارہ وغیرہ کوئی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. شامل کرتے ہیں آپ کو سوالات کو. جی صاحب. جی والدہ اگر اعتکاف میں ہیں تو خدمت کر سکتی ہیں ان کی، اور وہ خاموش ہونا کوئی واجب نہیں ہے، آپ بات بھی کر سکتی ہیں دوران خدمت.
لیکن مکمل ساتھ ٹھہر جانا یا بہت زیادہ تسلسل سے بات کرنا یہ روح اعتکاف کو فوت کرے گا. تو آپ جائیں, خدمت کریں, اس دوران بات بھی کر لیں اور پھر ان کو یکسوئی دے دیں, باہر آ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بالکل کوئی دینی پروگرام اگر دیکھ رہی ہیں ان کے لیے دیکھنا جائز اور آپ کا ساتھ بیٹھ کر دیکھنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بیٹی اگر حج کرتی ہے کسی سے لے کر اس پہ لازم نہیں تھا تو اس میں کوئی کفارے کی صورت نہیں, کوئی فدیہ نہیں ہے, کوئی اس میں دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. بلکہ اگر وہ بچی بالغہ ہو چکی ہے, پتہ نہیں ایج کتنی بتائی تھی وہ ذہن سے نہیں, 15 سال, وہ بالغہ ہے, بچی ہے, اگر اس کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے, کوئی دوسرا حج کروا رہا ہے جیسے آپ پیسے دے رہے ہیں, تو بظاہر تو وہ نفلی حج ہے, وہ بچی فرض حج کی نیت سے کرے. فقہا نے فرمایا کہ جو نفل حج کر رہا ہو نفل کی نیت سے نہ کرے, فرض کی کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. آئندہ اگر وہ مالک نصاب بھی ہوا تب بھی اس پہ حج فرض نہیں ہوگا, وہ فرض ادا ہو گیا. یہ آسانی اور سہولت فقہا نے پوری قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث کی تحقیق کے بعد یہ جو نتیجہ نکالا ہے, تو اس نتیجے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. کالرز ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. اچھا, زیور ہمارے پاس ہے جس کے اوپر زکات بنتی ہے, تقریباً وہ 10 تولے ہے, لیکن ہماری 2 بچیاں بھی ہیں چھوٹی, تو اگر ہم ان کے نام کر دیں آدھا ان کے نام, ابھی وہ نابالغ ہیں, چھوٹی ہیں, 7 سال کی, 4 سال کی, اچھا جناب, تو کیا پھر ان کو مالک بنانے کے بعد ہمیں زکات دینی پڑے گی اس کی بھی؟ شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی رئیس بھائی, میں نے نا مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی مفتی صاحب ہی جواب دیں گے, فرمائیے. میں نے میت کے بارے میں پوچھنا ہے, جیسے کہ ہم اس کو غسل دے لیتے ہیں میت کو, جی جی, پورے جیسے مفتی صاحب کا میں نے اکثر پروگرام سنا ہے, وہ جیسے زندہ کا غسل ہوتا ہے ویسے ہی مردے کا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو کفنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ نا چرپائی اٹھانی چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے, اشہد لا الہ الا اللہ, جو دوسرا کلمہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ منزل ہوتی ہے, کیا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا میں نے پوچھنا کہ میرے پاؤں پہ نا چوٹ لگی ہوئی ہے, پٹی ہوئی ہوئی ہے میرے پاؤں پہ, تو میں جب وضو کرتی ہوں نا اپنے پاؤں کا مسح کر لیتی ہوں, کیا اس سے میری نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر مفتی صاحب کی کتاب ہے میت کے حوالے سے, اس کے احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں, وہ ضرور دیکھ لیجیے گا, مفتی صاحب آپ کا جواب دے دیں گے. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مفتی صاحب سے یہ قرآن کا فطرہ ہوتا ہے, قرآن کا فطرہ دے سکتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جسے قرآن کا فطرہ ہوتا ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ میں گھر میں اکیلی ہوں کام وغیرہ کرنے کے لیے, تو اگر میں نفلی کام میں بیسٹ ہوں تو کیا گھر کے کام کر سکتی ہوں, میں اپنے بیٹے سے بات کر سکتی ہوں اور کام اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. کال نہیں ہے. جی مفتی صاحب فرمائیے. جی, یہ 10 تولہ اگر سونا یہ کہتے ہیں بچیوں میں 2 میں تقسیم کر دیں تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اگر وہ نابالغ بچیاں ہیں اور 5 تولہ دے دیا تو جب تک وہ بچیاں نابالغ رہیں گی, چاہے 5 تولہ سے زیادہ ہی ہوتا, 10 تولہ ہی ہوتا, 10 دے دیتے, جب تک نابالغ ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. لیکن آپ جو نام کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اگر مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ بچ جائے ہماری اس لیے دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ارادہ نہیں ہے, اگرچہ حکم وہی ہوگا لیکن اچھا ارادہ نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی آپ کا ٹھیک ہے بچیوں کے لیے ہم رکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر دوسری صورت یہ یاد رکھیں کہ جب بچیوں کے نام کر دیا وہ بچیوں کی ملک ہو گیا, ماں اب استعمال نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ نام ان کے گھر کے زکوٰۃ بھی بچا لی اور شادی بیاہ کے اندر خود لگا کے چل رہی ہیں, صاحب عورتیں کہہ رہی ہیں کیا سونے میں لدی پڑی ہو تم, تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا. میت کو غسل دے چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر کفنانے کے بعد چارپائی کو 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ جی منزل پوری کر رہے ہیں. یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے, اس طرح کی بدعتیں ہرگز ایجاد نہ کی جائیں. آج آپ نے اتنا کیا ہے, آنے والے پھلجڑیاں لگا کے کیا کچھ کر دیں گے. کوئی یہ سنت نہیں ہے, کوئی مستحب نہیں ہے. بس جب جنازہ اٹھے پھر لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, جنازہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں, وہ کافی ہے. یہ طریقہ کار بالکل سنت کے مطابق نہیں, اگرچہ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یقیناً اس طرح کی نئی چیزیں ایجاد کرنا اور اس کے نتیجہ مرتب کر لینا کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں, جب قرآن حدیث میں وہ نتیجہ نہیں آیا آپ نے کیسے مرتب کر لیا, اور اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر بھائی بہن کے پاؤں پہ چوٹ وغیرہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا میں پٹی اتار کر زخم پر پانی بہا سکتی ہوں کہ نہیں, پھر تو پٹی اتار کے زخم پر پانی بہانا لازم. اور اگر پانی بہانے سے نقصان ہوگا لیکن پٹی اتار سکتی ہیں تو پٹی اتار کر دائیں بائیں پانی بہائیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں. اگر زخم پر مسح مشکل ہے تو پٹی کپڑا رکھ کر کپڑے پہ کر لیں, اور اگر پٹی کھولنا ہی مشکل ہے اور کھولیں گے تو دوبارہ بندھے گی نہیں تو پھر پٹی کے اوپر ہی کر لیں, انشاءاللہ آپ کا وضو ہو جائے گا. اور قرآن کا کوئی فطرہ وغیرہ نہیں ہوتا, یہ نئی ایجاد ہے, وہی خرافات ہیں ہمارے گھروں میں, معذرت, تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے.
بہن کہتی ہے میں اکیلی نفلی اعتکاف کر رہی ہوں تو کام کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو بالکل آپ کام کر سکتی ہیں اس میں، لیکن جیسے آپ جائے اعتکاف سے باہر ہوں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ کام کریں پھر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، یہ توڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہے. اور بیٹے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوران اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف ہو اس میں بھی آپ بات کر سکتی ہیں، چہ جائے کہ یہ تو نفلی اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. جی سر مجھے یہ کوشچن کرنا تھا. مفتی صاحب نے کل کہا تھا کہ مومن اور کافر کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن مومن کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ایسے تو انسان گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا تو میں تو گناہ کر لوں گا تو کوئی بات نہیں، میں تو مومن ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری بہن کے پیروں میں تکلیف ہے، وہ نیچے بیٹھ ہی سکتی ہے، بیٹھ کے وہ تکیہ پاؤں پہ رکھ کے پھر وہ قرآن پاک پڑھتی ہے، تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک شامل کرتے ہیں. جی مصطفیٰ. جی یہ بہن کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی، اگر پورا دوبارہ سن لیں اس کو. ہم نے کہا تھا کہ جو یہ کہا جاتا ہے جو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے. تو پوچھا یہ تھا کہ گناہ گار کے لیے بھی کھلے گی؟ تو ہم نے کہا کہ اگر اس کے اوپر عذاب قبر اللہ نے مقدر فرمایا ہے تو پہلے وہ عذاب قبر بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی سے آنے والے جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہوگا، کیونکہ عذاب اور نعمت ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، پہلے یہ ہوگا پھر وہ. اور یہ بھی بتایا تھا کہ گناہ گار جب قبر میں جائے گا اگر عذاب شروع بھی ہو گیا تو بعض روایات میں ہے کہ جمعے تک عذاب ہوگا پھر اٹھا لیا جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو ہمیں یہی حسن زن قائم رکھنا چاہیے کہ اس کا عذاب کچھ عرصے بعد اٹھ جائے گا اور پھر وہ جنت کی نعمتیں بھی حاصل کرے گا. باقی یہ کہ نعمتوں کے بیان سے اگر کوئی دلیر ہو کر گناہ کرتا ہے تو یہ کیا قرآن سے ساری انعامات کی آیات نکال دی جائیں، حدیث سے نکال دی جائیں کہ لوگ دلیر ہو جائیں گے؟ وہاں پہ بھی تو امکانات ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، دلیر کرنے کے لیے نہیں ہے. اور پاؤں پر قرآن یعنی تکیہ رکھ کر اس پہ قرآن رکھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ درمیان میں قرآن وہ تکیہ آ چکا ہے اور تکیہ کافی اونچے ہوتا ہے تو رکھ سکتی ہیں اگر وہ معذور ہیں کوئی مجبور ہیں. ویسے ریل لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج 22 رمضان المبارک ہے اور اب تھوڑے سے ہی روزے رہ گئے. پورا عشرہ بھی نہیں، یعنی کہ پورے 10 دن ہوتے نا وہ بھی نہیں رہ گئے. تو اس میں کوشش کریں کہ ان اوقات کو، ان لمحات کو غنیمت جانیں، چونکہ اللہ نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. اور اگر آپ ان لمحات کو بھی اگر صحیح طور پہ یوٹیلائز کر لیں، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں اور استغفار میں اور لوگوں کی خدمت کے ساتھ اگر اور محاسبہ نفس کے ساتھ اگر آپ یہ اوقات گزار لیں گے یا ایام گزار لیں گے تو یقیناً یہ رمضان آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے. سارے مہینوں سے